خوش آمدید آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ مقام مسجد جمکران، جو لاہور شہر میں انشاءاللہ توفیق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت جلد تعمیر ہوگی۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہوگا اور امام بارگاہ بھی ہے۔ دیکھتے تھے اکثر لاہور شہر میں دور دراز سے قافلے آتے تھے، ماشاءاللہ لاہور والے کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن پھر بھی بڑے مہمان بی بی کے بھوکے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی دوستوں نے سب نے مل کے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ چونکہ یہ جگہ سرکار کے نام سے منسوب ہو چکی ہے، یہ وقف کی جا چکی ہے، اس جگہ پہ پہلی دفعہ مومنین کو بلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اسی ضمن میں آپ سب تشریف لائے ہیں، ہم دل سے شکر گزار بھی ہیں اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ حمد ہے خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما کہ جس نے ہم انسانوں میں سے کچھ کو منتخب کیا وجہ تخلیق کائنات کی محبت کے لیے۔ یہ ہمارا کمال نہیں، ہم میں سے کسی کا کمال نہیں، یہ اس کا احسان ہے ہم سب پہ۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوبصورت شعر لکھا، وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ یہ ہم میں سے کسی کا کمال نہیں، یہ اس کا احسان ہے، اس نے ہم سب کو اس قابل بنایا، ہمیں وہ ہستیاں عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے اور وجہ اختتام کائنات بھی ہے، جن کا پہلا بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے۔ اور کیا کمال یہ ہستیاں ہمیں عطا ہوئی، جو بات پہلے کی ہے وہ بات آخری کی ہے۔ اب رہ گئی ہم جس دور میں موجود ہیں، خداوند عالم علی کل شیء قدیر جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ چاہتا ہمیں آدم علیہ السلام کے دور میں بھی خلق کر سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی خلق کر سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں یقیناً جناب عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی خلق کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں وہاں خلق اس دور میں نہیں کیا، ہمیں اس دور میں خلق کیا جب اللہ کی حجت پردہ غیبت میں ہے۔ اور اس کو میں آسان کرتا ہوں، اگر ہم امیر المومنین کے دور میں خلق کیے جاتے تو یقیناً صفین میں، خیبر میں، خندق میں امیر المومنین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، بادشاہ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے۔ اور اگر خدا چاہتا ہمیں کربلا والے سردار کے دور میں خلق کرتا تو یقیناً ہمارا شمار بھی ناصرین حسین میں ہوتا انشاءاللہ۔ لیکن کیا کریں، خدا نے ہمیں جس دور میں خلق کیا اس وقت ہم نے آنکھیں کھولتے ہی سنا ہماری حجت غائب ہے۔ جو میں پڑھ کے آئے بیٹھے ہو، یقیناً انہوں نے فرمایا ہوگا جمعہ نام کس کا ہے، یقیناً انہوں نے فرمایا ہوگا جمعہ نام اس ہستی کا ہے کہ جس کے آنے پہ کائنات جمع ہو جائے گی۔ سرکار امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف، درود پڑھے ذرا سردار کے پر۔ میں جمعے پہ آتا ہوں، میں چھوٹی سی باتیں کو عرض کرتا جاؤں۔ خداوند عالم نے ہمارا امتحان ڈبل رکھا، ہمارا عمل دو تین حوالوں سے مختلف ہے پہلے زمانوں کے لوگوں سے۔ مثلا امیر المومنین کے دور میں لوگ عمل کریں ثواب ملتا تھا، جس دور میں ہم ہیں ہم انتظار میں سو جائیں ثواب ملتا ہے۔ اس دور میں کچھ کرنا حجت کے لیے اور پھر نہ کرنا ایک بہت بڑا فرق ہوتا تھا۔ اس دور میں حجت کے صرف انتظار میں کچھ نہ کرنا، فراغت میں بیٹھے رہنا، یہ بھی ثواب ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہ لیجئے گا کہ ہم دنیا کے ہر کام سے ہاتھ اٹھا لیں، نہیں، جنگلوں میں انتظار نہیں کرنا، آبادیوں میں رہ کے انتظار کرنا ہے۔ تو جو میں گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، خداوند عالم نے ہم سب کو جس دور میں خلق کیا، ہم سب کی ذمہ داریاں بھی یہاں مختلف ہیں۔ مثلا پہلے جو ذمہ داری سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، علی کے دور میں ہوتے تو ہم یقیناً علی کے ساتھ ہوتے، حسین پاک کے دور میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے، تو جس دور میں ہم ہیں کیا ہم امام کے ساتھ ہیں؟
या ये सोच के या ये सुन के हमने अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया कि अल्लाह की हुज्जत तो गैबत में है, अल्लाह जब चाहेगा हुज्जत आ जाएगी, तो बस हमारी इतनी जिम्मेदारी है जब हमें याद है अल्लाहुम्मा खुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम, ये दुआ पढ़ ले सरकार की, ये है कि किसी वक्त सरकार को याद कर ले। क्या इतनी जिम्मेदारी है हमारी? नहीं, हमारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा है, क्योंकि हमारा इनाम और सवाब डबल है। भला कैसे? एक आलिम दीन की मौजूदगी में मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर हम 11 हुज्जतों के दौर में होते, हमने मानना था उनको देखकर। बड़ा फर्क होता है देख के मानना और गैबत में मानना। देख के तो हर कोई सलाम करता है, कोई कमर पहचाने तो कमाल होता है। एक बुजुर्ग 65 साल की एज थी, सैयद बादशाह खड़े हो गए, कहने लगे बेटा ये गैबत में मानना क्या होता है? मैंने कहा बाबा जी आपके तवज्जो से मैं जवानों को पैगाम देना चाहूंगा, देख के तो हर कोई मानता है, गैबत में माने तो फिर कमाल है। कहने लगे मिसाल दीजिए। मैंने कहा देख के तो बंदे बंदे का हया कर जाते हैं, बंदा बंदे के साथ ना हो, अकेला हो, इमाम का हया कर जाए, इसे गैबत में मानना कहते हैं। मोमिन के बारे में लिखा है कुतुब में, मोमिन शक नहीं करता, मोमिन यकीन वाला होता है। घबरा तो नहीं गई तबीयत से? मोमिन शक नहीं करता, मोमिन यकीन वाला होता है। रोजी सी शकीन और शक और यकीन पे छोटी सी बात अर्ज करना चाहूंगा। मेरे सैयद साथ बैठे हैं, मैं इनके सामने कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इनके होने का यकीन है, शक नहीं है। ये बैठे हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या कहेंगे? बुखारी साहब ने, सैयद ने हमें सबको बुलाया और हमारे सामने बैठ के गलत हरकत करते रहे। मुझे इनके होने का यकीन है, शक नहीं। ये है मोमिन की पहचान। मगर मोमिन की कमाल ये है, कोई ना हो, इमाम के होने का यकीन हो, शक ना हो। और यकीन कीजिए, जब इमाम के होने का यकीन हो, इंसान गलतियां नहीं करता, इंसान गुनाह नहीं करता। और यही मोमिन की शान है। मोमिन गलतियां करके अल्लाह से माफिया नहीं मांगता, मोमिन कदम कदम पे शुक्र अदा करता है। खुदावंद मैं तो इस काबिल ही नहीं था जो तूने बना दिया, मेरा अल्लाह तूने आले मोहम्मद की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी। खुदावंद तू मुझे आले मोहम्मद का सदका खिलाता है, मैं तो इस काबिल ही नहीं, वरना माफियों में जिंदगी उधर जाती, इधर गलती इधर माफी, इधर गलती इधर माफी, इधर गलती इधर माफी, और फिर मरते दम तक ज़मीर मुतमईन नहीं होता, इंसान शक में रहता है। और मोमिनो तुम्हें पता होना चाहिए, बख्शिश का डर वो रखें जिनके सरदार नहीं है, जिनको बख्शिश की जमानत इस अंदाज से दी जाए कि मच्छर के पर के बराबर आले मोहम्मद की मोहब्बत बंदे को जहन्नम नहीं जाने देती। वो भी बख्शिश के तरीके ढूंढते फिरे नहीं, उनकी मंजिल इससे आगे है, उनका सफर इससे तवील है, उनका सफर इससे ज्यादा कमाल है। तो जी करबला के हवाले से अयाम अज़ा आ रहे हैं, मैं छोटी सी बात इस पे करता जाऊं, वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। अयाम अज़ा आ रहे हैं, माशाअल्लाह मवालिया ने, हैदर करार ने भरपूर अज़ादारियां करनी है, भरपूर मजाले सुननी है, 10 दिन उसके बाद लंगर पकाने हैं, लंगर खिलाने हैं। बहुत अच्छा, क्या खूब, बहुत कमाल। छोटी सादत नहीं, बहुत बड़ी सादत है। लेकिन हमारी ये आज़ादारियां अधूरी रहेंगी अगर हम 10 दिन हुसैन की आज़ादारियां करने के बावजूद महदी के हुर न बन सके। हाँ, यही बात थी जिसके लिए पाक बीबी ने आपको यहां भेजा। ये पैगाम था आपके ज़हनों तक पहुंचाना। अगर हमारे अंदर सोया हुआ हुर न जाग सका, वही रूटीन के सिलसिले, बस वही मातम, वही आज़ादारी, वही सारा सिलसिला करके 10 मुहर्रम के बाद हम रिलैक्स हो गए, जी मुहर्रम खत्म हो गया, नहीं। अलविदा मुहर्रम को वो कहें कि जब उनके सामने इमाम का ज़हूर हो जाए। इसलिए फरमाया गया कुल्लु यौमिन आशूरा, जब तक साहिबुल ज़मान आके अपने घर का इंतकाम नहीं लेते, ये मुहर्रम जारी रहेगा, खत्म हो ही नहीं सकता। तबीयत घबरा तो नहीं गई? 4 मिसरे अर्ज करता हूं, फिर मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अर्ज कर रहा हूं कि गुलशन इस्लाम की बहार देखने वालों, गुलशन इस्लाम की बहार देखने वालों, मेरा इमाम नबी का निजाम लाएगा। गुलशन इस्लाम की बहार देखने वालों,
میرا امام نبی کا نظام لائے گا، زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ جو میں آپ کی خدمت میں اس ایام اضحیٰ کے حوالے سے جملہ کہہ گیا، کوشش کرو اس دفعہ رنگ چڑھاؤ کربلا کا اپنے اوپر، کوشش کرو جو پچھلے سالوں میں نہیں کر سکے وہ اس سال میں حاصل کرو، کوشش کرو زمانے کا امام جیسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے اندر ویسی تبدیلی لے کے آؤ، کوشش کرو کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے وقت ہر کربلائی کے کردار کو سامنے رکھو، کربلا کی مٹی کا کردار، کربلا کی مٹی میں موجود عاشقوں کا کردار، کربلا کی مٹی کا کردار سب سے بڑا علماء لکھا ہے علماء نے کتب میں کہ یہ وہ مٹی ہے جس پر سجدہ فضیلت ہے اور قبولیت کی شرط ہے، اتنا بڑا کردار ہے کربلا کی مٹی کا۔ لو جی اب جب غور کرو گے تمہیں کہیں اور نظر آئے گا، کہیں جون نظر آئے گا، کہیں حبیب نظر آئے گا، کہیں حسین کا کون سا عاشق، کہیں حسین کا کون سا، ہر طرف تمہیں عاشقین حسین، اصحاب حسین، اولاد حسین نظر آئے گی۔ کیا صرف کربلا کی مٹی پہ سجدہ کر کے نماز پڑھ کے مٹی کو چوم کے کیا ہم نے مٹی کا حق ادا کیا؟ نہیں، ہم نے اس مٹی پہ غور کرنا ہے، اپنے عقل کو لیبارٹری بنا کر غور کرنا ہے۔ عام میں ہر حسین کا عاشق کمال نظر آئے گا، اتنا کمال نظر آئے گا، اتنا کمال نہ ہماری عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی حسین کے ہر عاشق کا کمال، ہم احاطہ ہی نہیں، کتنا بڑا صاحب کمال ہے۔ سب سے بڑا حسین کے عاشقوں کا کمال یہ ہے حسین کی عاشق بے لوث ہیں، یعنی اتنے بے لوث ہیں، سرکار فرما رہے ہیں مجھ سے کچھ لے لو چلے جاؤ، بے لوث پن کی انتہا ہے، کہتے ہیں آقا کچھ نہیں چاہیے آپ چاہیے، ایک ایک مرتبہ نہیں، سن بیٹھے ہو مجالس میں، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے بھائی کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے حسین ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بندہ ٹکڑے ہو جائے اور زندہ ہو جائے؟ ہے ممکن؟ ہاں ہے۔ ان عاشقوں کو پتا تھا اگر عیسیٰ مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہوا مردے زندہ کر سکتا ہے تو محمد کا خون حسین بھی زندہ کر سکتا ہے۔ معیار معرفت اتنی بلند تھی، بے لوث تھے، بے لوث۔ بے لوث کسے کہتے ہیں؟ بے لوث سمجھانے کے لیے ایک ماں کی ممتا کی مثال سہارا لینا پڑے گا۔ ماں ہے نا، ہم سب کی ماں ہیں، ماں کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اچھا نوالا اولاد کو کھلائے، اچھی خوراک اولاد کو دے، اچھے کپڑے اولاد کو پہنائے، خود گیلی جگہ پہ سوئے اولاد کو خشک جگہ پہ سلائے۔ مامتا ہے نا۔ کوئی ماں سے پوچھ سکتا ہے ماں سب کچھ تو اولاد کے لیے کر رہی ہے، بڑا ہو کے تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہ کرے، جیوندہ رہے، آئے ہائے ہائے، جیوندہ رہے، اینو کچھ نہ ہوئے، بس خیر نہ رہے۔ ارے ماں کی تو ممتا اتنی بلند ہے، اگر پھالیاں والوں سمجھ سکو یہ بات، خدا نہ خواستہ کسی ماں کا بیٹا چلا جائے، مرنے کے بعد بھی ماں کی ممتا کہتی ہے میرا بیٹا خیر سے یہاں بیٹھتا تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، ماں کی ممتا کا معیار دیکھیں۔ ماں سے پوچھو ماں اتنا تو اولاد کے لیے کر رہی ہے، یہ تجھے کیا دیں گے؟ کہتی ہے کوئی بات نہیں، کچھ نہ دیں، بچہ ہے، محبت ہے۔ بس یہی معیار تھا کربلا والوں کا۔ کسی نے کربلا والوں سے کہا حسین سے کیا مانگنا ہے؟ کہا جو مقدر میں نہیں۔ کہا مانگو روٹی؟ کہا نہیں، روٹی مقدر میں ہے۔ کہا مانگو عزت؟ کہا عزت مقدر میں ہے، بندہ محنت کرے اللہ عزت دے دیتا ہے۔ کہا مانگو کپڑا؟ کا کپڑا بھی مقدر میں۔ کہا مانگو چھت؟ کا چھت بھی مقدر میں ہے۔ حسین سے کیا مانگو گے؟ کہا وہ مانگیں گے جو مقدر میں ہے۔ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کیا مانگو گے؟ کہا ہمارے مقدر میں نہیں، حسین کے ساتھ ضم ہو جانا، ہمارا مقدر اس حوالے سے کمزور ہے، بس ہم حسین سے یہ مانگتے ہیں ہمیں جدا نہ کرنا۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا،
وہ کہتے تُو نے اندازِ اسیری دیکھے ہیں، اندازِ وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ آئیے، یہی آپ کے خدمت میں عرض کرنا مقصود تھا۔ آئیے، نعرہ ہم سب کا ہے ہماری شاباش، شاباش ہے ہماری درسگاہ۔ آپ خود بتاؤ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، کل ایمان نعرہ حیدری۔ دیکھیں کتنا خوبصورت میرے مولا کے ماتمی نے نعرہ لگوایا ہے ہماری درسگاہ۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، شاباش، شکر گزار، فرما رہے علم، سبق، درس۔ یہی تو کربلا کہتی ہے مجھ سے درس لے۔ لو جی ابھی نہیں سمجھا پایا، ایک اور نعرہ ہم سب لگاتے ہیں، بس اسی نعرے پہ میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک بڑا اہم نعرہ ہم سب لگاتے ہیں، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا۔ بھائی بہت شکریہ، بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا۔ لو بھائی، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ مہربانی، متشکر و ممنون، راستے ہوتے ہیں منزل پر پہنچنے کے لیے۔ آپ بھامبڑا سے چلے، تھالیاں سے چلے، کہاں آئے؟ لاہور۔ راستہ تھا تو پہنچے، راستہ نہ ہوتا پہنچ سکتے تھے؟ راستہ تھا تو یہاں تک پہنچے، پھر راستہ ہوگا تو پہنچو گے۔ یہی راستے تو ہوتے ہیں جو بندے کو منزل تک لے جاتے۔ بہت اہم میسج ہے، میری پوری تمہیدی باتیں چھوڑ دینا، یہ بات نہ بولانا۔ میں اپنے امام کو حاضر ناظر بنا کے آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ لے جانے کے لیے۔ راستے نہ ہو منزل پہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا نعرہ ہے، ہمارے بزرگوں کا نعرہ، بزرگوں کے بزرگوں کا نعرہ، بزرگوں کے بزرگوں کا نعرہ، حق کا سیدھا۔ ہم نے کبھی نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل، حق کا سیدھا؟ تو آؤ، یہی تو میں آپ کے خدمت میں اس پاک آقا ذاتی لاہور والی بی بی پاک دامن صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ یہ شہزادی صدیاں ہو گئی، اتنا سفر کر کے آئی ہے، میں مصائب کے تو جملے بھی بولوں گا۔ یہی ہے اس اجڑے ہوئے گھر کا پیغام، حق کا سیدھا راستہ۔ کربلا کربلا، یہ گھرانہ کہتا ہے کربلا منزل نہیں، کربلا راستہ ہے۔ کربلا سے گزرو، منزل تک پہنچو۔ پہچانو اپنی منزل کو، تمہاری منزل کیا ہے؟ حق کا سیدھا راستہ، پہنچو منزل تک۔ کربلائی اپنی منزل تک پہنچے، جناب سلمان اپنی منزل تک پہنچے، ابو بصیر اپنی منزل تک پہنچے، احمد بن اسحاق قمی اپنی منزل تک پہنچے۔ ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں، بلکہ قرآن کی ایک واضح آیت ہے، یوم نادوا کل اناس، ہر کوئی ندا کے دن اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ بس یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے۔ جس ہستی کے نام کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے وہی ہماری منزل ہے، اس تک پہنچنا ہمارا کام ہے، اس کا قرب لینا ہمارا کام ہے، اس کو راضی کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہے ہماری منزل۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی منزل کو پا لیا، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پہلے دنیا سے چلے گئے، کیوں؟ ان کی جد کا وعدہ ہے، جو انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، ہم وعدہ کرتے ہمارا فرزند اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا پھالیاں اٹھ قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑی ہو جا، کھڑا ہو جا۔ بادشاہ جب کھڑا کریں گے، یقیناً کتب رجت میں یہ بات موجود ہے۔ یہ ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے، ہمارے ہر جوان بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم سن رہے ہیں کیا ہوا تھا، ہمیں یہ سوچنا ہے کیا ہوگا۔ یہ جو مستقبل ہے یہ رجت ہے، کیا ہوگا۔ بھئی رات کو ہم سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہیں؟ صبح اٹھوں گا۔ بھئی میں نے کھانا اب کھایا، کیوں؟ میں صبح ناشتہ کروں گا۔
بھائی صبح کہاں جانا ہے؟ میں آفس جاؤں گا، میں کاروبار پہ جاؤں گا۔ ارے بھائی شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں نسل بڑھاؤں گا۔ بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں ثواب کماؤں گا۔ ہر چیز میں مستقبل۔ پھر آج کے بعد حسین کی مجلس پہ جاتے ہوئے یہ میرا کلیہ اپنے لوح دل پہ لکھ لینا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، آپ کہنا حسین کی مجلس میں۔ پوچھے کیوں جا رہے ہو، کہنا میں نہیں جا رہا، حسین نے بلایا ہے۔ جب وہ پوچھیں امام نے بلایا ہے تو امام نے بلایا کیوں ہے، پھر آپ نے مستقبل کا سیگا نہیں بھولنا۔ آپ نے بھی کہنا ہے میں بھی قائم کا حر بنوں گا، میں بھی حبیب بنوں گا، میں بھی جون بنوں گا۔ کیونکہ شیعوں کو پتہ ہے نماز ادھوری ہے تسبیح کے بغیر۔ تسبیح ہے سیدہ کائنات، تسبیح ہے ذکر اللہ، تسبیح ہے ذکرن کثیرا۔ اور شیعوں کو یہ پتہ ہے تسبیح کے بعد کرنا ہوتے ہیں ہم سب کو سلام۔ بہترین موقع ہے سلام کرنے کا۔ سلام کا آغاز، بس اسی پہ میں بات مکمل کر رہا ہوں، سلام کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سلام پڑھتے پڑھتے کربلا، قاز میں، نجف گھوم کے واپس کعبے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نبی اللہ پہ سلام پڑھتے ہیں، ہماری کمر سیدھی ہے۔ جب منزل کا نام آتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، ہماری کمر بھی جھک جاتی ہے، ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں منزل جو سامنے بیٹھی ہو۔ ہم سب کی کمروں کا جھک جانا، بڑے سے بڑے آیت اللہ، بڑے سے بڑے علماء، مجتہد، ماتمیان، سالاران، بڑے سے بڑے سادات، جس کا نام آنے پہ جھک جائیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ کبھی موقع ملا آپ کے ہاں مجلس پہ، مولا نے موقع دیا، میں لفظ شریک القرآن پہ گفتگو کروں گا۔ یہ شریک القرآن کیا ہوتا ہے، یہ شریک کسے کہتے ہیں، شریک کی صورتیں کتنی ہیں؟ اگر علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے تو پھر علی کیا ہوگا؟ اوہ، اس کے سلام کے آخری سلام ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ ایسے ہے نا؟ کیا سلام کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب سمجھ کے سلام کیا کرو۔ سلام السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر، ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب۔ پتہ چلا ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا۔ السلام، ہر بندہ صاحب، شاہبائے ہر بندہ صاحب، اے زمانے کے صاحب، اے امر کے مالک، ہمارا آپ پہ سلام۔ ہم نے نبی کو سلام کیا، ہم نے علی کو سلام کیا، بس یہ نقطہ ہے نچوڑ کا پہلا، کوشش کیجئے گا لوح دل پہ لکھیے گا۔ ہم نے ہر معصوم کو سلام کیا، سلام میں ریکویسٹ نہیں کی، جو ہی زمانے کے امام پہ آئے کہا الامان الامان، ریکویسٹ کی، پناہ دے، بچا لے۔ بڑی بات ہے۔ ہم نے مولا علی کو نہیں کہا الامان، ہم نے پاک حسن کو نہیں کہا الامان، مجبوری ہے، منزل جو مہدی تھا۔ اور خدا را یہ بھی یہاں سے سوچ لے کے نہ جائیے گا سید بخاری سے منبر پہ بیٹھ کے صرف امام زمانہ کی بات کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، اللہ نے جس دور میں بھیجا ہے، ہماری ذمہ داریاں، ہماری گردنوں پہ حقوق مودت جوڑے ہی صاحب زمان کے ہیں۔ اور آج 11 کی جدید شکل کو قائم کہتے ہیں، یہی ہے صاحب زمان، جن میں 11 ائمہ سارے کے سارے وہ خصوصیات، وہ کمالات چھپے ہیں۔ آج ان کے سر پہ وہی دستار ہے جو 11 کے سر پہ تھی۔ الامان، مولا بچا، من فتنت زمان، زمانے کے فتنے سے، من جور زمان، زمانے کے جور سے، من شر شیطان، شیطان کے شر سے۔ منزل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پھالیہ میں کہا مولا بچا، ہم نے لاہور میں کہا مولا بچا، مومنین نے کراچی میں کہا مولا بچا، اسی وقت مومنین نے اسلام آباد میں کہا مولا بچا۔ ظہرین کا ٹائم تو تقریباً ایک جتنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، مغربین کا ٹائم بھی ملتا جلتا ہے، صبح کا ٹائم بھی 10-15 منٹ کا فرق، اتنا فرق نہیں ہوتا، ملتا جلتا ہے۔ جب ہم ظہرین پڑھ رہے تھے اس وقت انگلینڈ والے صبح پڑھ رہے تھے، انہوں نے وہاں کہا مولا بچا۔ امریکہ والے 12 گھنٹے کا فرق ہے، 10 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا،
14 घंटे वहां उन्होंने कहा मौला बचा। भाई क्या बात है, उसी को साहिब ज़मान कहते हैं जो जहां पुकारे उसकी पुकार वहीं पे सुने। आइए अपनी मंजिल के ऊपर गौर करें। आज जुम्मे का दिन था, मासूम से जब पूछा गया मौला ये जो दिन है इनके बारे में क्या, फलां दिन नहूसत है, फलां दिन, फरमाया नहीं खबरदार दिनों को बुरा ना कहो, हफ्ता मोहम्मद का नाम है, इतवार अली का नाम है, और फरमाते 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 जुम्मा हमारे कायम का नाम है। आज जुम्मा का दिन था और यहां तक हमारी कुतुब में रिवायत मौजूद है, आगा साहब गवाही देंगे, लिखा कुतुब में हर ज़ीरू जुम्मे के दिन इमाम का खसूसी मेहमान होता है। आप इमाम से बताओ जो किसी का मेहमान हो, मेजबान के साथ बंदे का रवैया कैसा होता है। बस इसी चीज को हमने गौर करना है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब साहिब ज़मान तशरीफ लाएंगे और हम इमाम के काबिल बन के इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। और एक छोटी सी दुआ भी देता जाऊं, दुआएं तो खैर मैं बाद में देता हूं, जो अहम दुआ है, जो सबसे ज्यादा हम एक दूसरे को दुआ देते हैं ना, तुझे ये मिल जाए, तुझे ये मिल जाए, तुझे ये मिल जाए, फालियां वाले भाई निगाह में तरफ रखना, मेहरबानी किया करो। फरामीन अहदीस की रोशनी में मैं जितना पढ़ बैठा हूँ, कुतुब मदारिस में आके पीछे कुतुब पढ़ बैठा हूँ, उलमा से सुन बैठा हूँ, किताब छान बैठा हूँ, फिर शाहनवाज बुखारी गवाही देंगे, हुक्म है आखिरी दौर में दुआ दो, अल्लाह तेरा मेरा शुमार महदी के लश्कर में करे। इस दुआ का हुक्म है, या लैतनी कुन्त मअकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अल्लाहु अकबर। यही दुआ सबसे बड़ी दुआ है, आपका और मेरा शुमार खुदावंद कायम के लश्कर में फरमाए। क्या खूब मंजर होगा अगर दुनिया में हुए पहला कदम वहीं जहां मैं, दूसरा काबे में होगा। अगर मर गए हमारी कब्रों पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ, हम खड़े होंगे, हम दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, फरमाएंगे किन्हें देखते हो। कुतुब रजत कहती हैं बंदा कहेगा मौला मैं उन्हें देखता हूं जो मुझे दफनाने आए थे। इमाम फरमाएंगे कोई तेरा अपना नहीं, सब ने तुझे मैयत मैयत कह के दफना दिया, कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। जो हमारा अपना है वो जमाने का इमाम है। और आपकी खिदमत में एक तोहफा हम सब ने लाहौर वालों ने छपवाया है, अक्सर मजालिस में मैं तकसीम करता हूँ, वो आप लेके जाइएगा। दुआएं तो सारी खूबसूरत है, जितनी भी दुआएं हमारी कुतुब में लिखी हैं, मगर सारी दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। बहुत खूबसूरत, छोटे इमाम ने तालीम फरमाई दुआ, फरमाया दुआ अहद पढ़ते पढ़ते जो दुनिया से चला गया, मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ उसको कब्र से उठाया जाएगा। वो दुआ अहद का तोहफा है आपके लिए, कैलेंडर की शक्ल में है, शायद एक बुकलेट की शक्ल में भी होगा ताकि पॉकेट्स में रहे। उसका तर्जुमा साथ लिखा है, कोशिश करना तर्जुमा जरूर पढ़ना ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारा इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। हर बंदा अरबी दान नहीं, हर बंदा मदारिस नहीं जाता। ये तो जो मदरसे जाते हैं गर्दाने पढ़ के या अरबी पढ़ के वो तो तर्जुमे को समझ सकते हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता। इसलिए उर्दू पढ़ना जरूरी है ताकि उसकी हकीकत तक पहुंचने में मुश्किल पेश ना आए। वो तोहफा है आपके लिए और यही आपके खिदमत में अर्जियां हैं। इमाम को उठ के सुबह सुबह सलाम किया करो, उठते ही काबे की तरफ रुख करके कहा करो अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। खुश नसीब है वो रैयत जो अपने सुल्तान को सलाम करे और मौला जवाब दे। जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। इसके अलावा इमाम के नाम का सदका निकाला करो, चाहे एक सिक्का क्यों ना हो, इमाम के नाम का जरूर निकाला करो। फरमाया जो बंदा हमारे फर्जंद के नाम का सदका निकाल के दिन का आगाज करेगा, सारे दिन की सलामती के जिम्मेदार खुदावंद आलम और हम होंगे। तीसरा काम, कोशिश करो मोमिनों को साथ लेके चलो, लड़ाई झगड़े छोड़ दो। वो ये करता है, वो यूं करता है, वो ये करता है, ये काम छोड़ दो। मिल बैठो, इन्हीं का तज़किरा करो जिनका तज़किरा करना इबादत है। जमीन के सितारे बन जाओ। हैरान होंगे शाह जी ये कैसी बात आपने मिंबर पे कह दी, जमीन के सितारे। हाँ, मासूम का दौर है, रात का टाइम है। मौला के एक नौकर ने कहा था मौला आज आसमान पे कितने रात को सितारे चमक रहे हैं। इमाम ने फरमाया तूने आसमान के सितारे देखे हैं, जमीन के सितारे नहीं देखे। मौला जमीन पे भी सितारे चमकते हैं? फरमाया हाँ। सरकार पे निशानी क्या है? फरमाया जमीन के सितारों की निशानी यही है
جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں، سوائے ہمارے گفتگو ہی نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم. عجل اللہ تعالی فرج شریف.